بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وقال ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما وقال رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه حمد و ثنا عظمت و کبریائی بڑائی و بزرگی اللہ رب العالمین کو سزاوار ہے جو کائنات کا خالق و مالک و مدبر ہے اور جس کی مشیت اور مرضی سے کائنات کا سارا نظام جاری و ساری ہے۔ بے شمار صلاۃ و سلام نازل ہوں تمام انبیاء کرام، بالخصوص نبی آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ آپ ہی کے ذریعے ہمیں اللہ کی مرضی ملی، آپ ہی کے توسط سے اللہ کے بندوں کو اللہ کا پیغام ملا، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ملی، آپ ہی کی ذات مقدسہ کے ذریعے لوگوں کو دین اسلام سے آشنائی ہوئی۔ جو دین پر عمل کرے وہ کامیاب اور کامران ہے، اور جس نے دین سے منہ موڑا، بے دینی کی زندگی گزاری، وہ خائب و خاسر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا اور بے شمار نعمتوں سے نوازا۔ اس کی نعمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ اگر ہم اسے شمار کرنا چاہیں تو شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو
تو شمار نہیں کر سکتے۔ اور پھر آگے کہہ دیا گیا وَإِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ، اور انسان ضرور بھی ضرور ناشکرا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان نعمتوں پر وہ اللہ کا شکر گزار ہوتا، ان نعمتوں کی قدر کرتا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا، اس کے احکام بجا لاتا، اس لیے کہ ان نعمتوں کے بارے میں ایک دن سوال ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، پھر تم سے ضرور بھی ضرور ان نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے ایسے وقت میں نکلے جس وقت عام طور پہ آپ نہیں نکلتے تھے، سخت دھوپ اور گرمی کا زمانہ تھا، آپ گھر سے بےتاب ہو کر نکل پڑے، بھوک سے بےتاب ہو کر نکل پڑے۔ آپ نکلے، تھوڑی دور چلے تھے کہ دیکھا ابو بکر صدیق چلے آ رہے ہیں۔ ظاہر ہے دوست سے دوست کی حالت پوشیدہ نہیں رہتی ہے، اور پھر چہرے سے جو اندرونی حالات ہوتے ہیں، آدمی خوشی میں ہے تو اس کا اثر بھی چہرے پر، اور غم میں ہے تو اس کا اثر بھی چہرے پر ہوتا ہے۔ قبل اس کے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پوچھتے کہ اللہ کے رسول اس وقت کیسے؟ آپ تو عام حالات میں اس وقت گھر سے نہیں نکلتے تھے، کیسے؟ ان کے پوچھنے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی پوچھا ما اخرجک یا ابا بکر، ابو بکر کس چیز نے آپ کو نکال دیا؟ تو اب ظاہر ہے ابو بکر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے، اور اتنا جان لیجئے کہ جب ہجرت کے سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ساتھ ساتھ تھے تو آپ پیاس سے بےتاب تھے، پریشان تھے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بکری کا دودھ دوہا، آپ کو پلایا۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاس مٹ گئی اور میں سیراب ہو گیا۔ آپ نے دودھ پیا، پھر پیا، اتنا پیا کہ آپ کے ناخن سے ظاہر ہو گیا، مکمل دودھ پیا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ نے دودھ پیا اور میں سیراب ہو گیا۔ اس کو ایک ماں ہی سمجھ سکتی ہے کہ بچہ جب بھوک سے بلک رہا ہو تو ماں پریشان ہے، لیکن بچہ جب سیراب ہو جاتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ ماں نے کھا لیا۔ پیاس سے پریشان ہو، بچے نے پانی پی لیا تو ایسا لگتا ہے کہ ماں کی پیاس بجھ گئی۔ یہ محبت کی دلیل ہے۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول مجھے بھی اسی چیز نے نکالا ہے جس چیز نے آپ کو نکالا ہے۔ یعنی بھوک سے وہ بھی بےتاب تھے۔ دونوں آگے بڑھے تو دیکھا کہ عمر بن خطاب چلے آ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی یہی سوال کیا کیسے نکلے بھائی؟ انہوں نے بھی وہی جواب دیا واللہ ما اخرجنی الا ما اخرجاکما، اللہ کی قسم مجھے نہیں نکالا مگر اسی چیز نے جس چیز نے آپ دونوں کو نکالا ہے۔ امام کائنات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے راستے میں خرچ کر دینے کا عالم یہ کہ گھر میں کچھ بچا نہیں ہے اور بھوک سے بےتاب ہو کر نکل پڑے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور آپ ننگی چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے۔ دیکھا کہ آپ کے جسم مبارک پر چٹائی کے نشانات ہیں۔ رونے لگے، بےتاب ہو گئے، محبت یہ کہ برداشت نہیں کر سکے، رونے لگے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا بات ہے؟ عمر کہا اللہ کے رسول یہ قیصر و کسریٰ جو باطل پر ہیں، جن کا حق سے کوئی تعلق نہیں، جو سراپا گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، اللہ کے بندوں پر ظلم کرتے ہیں، وہ ناز و نعم میں ہیں، اور آپ جو اللہ کے مقدس رسول ہیں اور رسالت کا سلسلہ آپ پر ختم ہے، آپ رحمت للعالمین ہیں، اور یہ عالم کہ آپ کے جسم مبارک پر چٹائی کے نشانات، یہ سوچ کر وہ برداشت نہیں کر پا رہے تھے، رو رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر سنو،
لہم فی الدنیا ولنا فی الآخرہ، ان کے لیے دنیا میں ہے لیکن ہمارے لیے آخرت میں ہے۔ اپنے اس ساتھی کو آپ نے تسلی دی، رو نہیں، ان کے لیے دنیا میں ہے، ہمارے لیے آخرت میں ہے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ کہا اللہ کے رسول مجھے بھی اسی بھوک نے بےتاب کر کے نکال دیا جس نے آپ کو نکالا۔ پھر یہ دونوں ساتھی، تینوں ساتھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میزبان سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے۔ تینوں ابو ایوب انصاری کے گھر گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات جب تک یہاں منتقل نہیں ہوئی تھیں مکہ مکرمہ سے، اس وقت تک تقریباً 6 مہینے تک آپ ابو ایوب انصاری کے گھر میں قیام فرما تھے۔ آپ کی اونٹنی جب مکہ مکرمہ سے چل کر آئی تو اسے اللہ کا حکم تھا کہ جہاں بیٹھے گی وہیں مسجد نبوی بنے گی، اور اس جگہ سے سب سے قریب ترین جو گھر ہوگا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کا شرف حاصل کرے گا۔ آپ مدینہ طیبہ پہنچے، تمام انصار کے جو سردار تھے وہ چاہتے تھے کہ آپ ہمارے گھر قیام کریں، سب بڑھ بڑھ کے آپ کی اونٹنی کی نکیل پکڑتے، لیکن آپ نے فرمایا دیکھو اسے چھوڑ دو، اسے حکم دے دیا گیا ہے، فَإِنَّهَا مَأْمُورَةٌ، اسے حکم دے دیا گیا یہ جہاں بیٹھ جائے۔ چنانچہ اسی میدان میں جا کے وہ بیٹھ گئی، پھر اٹھی، تھوڑا ادھر آگے پیچھے جا کر پھر وہیں آ کے بیٹھ گئی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ سے اترے اور سب سے قریب ترین گھر جو تھا وہ ابو ایوب انصاری کا تھا، جو آپ کے رشتے میں بھی تھے، ماموں لگتے تھے سمجھیے آپ کے والد کے۔ تو اس طرح سے نانا کی طرف سے بھی ننیال تھا، یعنی والدہ کی طرف سے بھی ایسا تھا اور والد کی طرف سے بھی۔ تو بنو نجار میں آپ کا ننیال تھا، بنو نجار کے سب سے قریب ترین اور سب سے معزز فرد ابو ایوب انصاری، ان کے گھر گئے، آواز دیا تو ام ایوب نے یہ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھیں، بس ابو ایوب آتے ہی باغ میں گئے تھے، یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ ابو ایوب انصاری آ گئے۔ آئے تو آپ کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے، مارے خوشی کہ انہوں نے یہ کہا اللہ کی قسم روئے زمین پر اس وقت میرے گھر سے زیادہ معزز گھر کوئی نہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دونوں جانشین بیٹھے ہوئے ہیں، بہت خوش ہوئے۔ اس کے بعد ابو ایوب انصاری کے ہاں معاملہ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دوپہر کا کھانا رکھا رہتا، آپ اپنے گھر منتقل ہو گئے تھے پھر بھی رکھا رہتا، جب وقت گزر جاتا تو لوگ کھاتے تھے، چونکہ وقت گزر چکا تھا۔ ابو ایوب انصاری جلدی سے باغ میں گئے اور پورا خوشہ ہی توڑ لائے کھجور کا، اس میں کچھ کچی کھجوریں، کچھ گدر کھجوریں، کچھ پکی کھجوریں تھیں، لا کے سامنے رکھ دیا۔ اور اس کے بعد آپ بکری کی طرف متوجہ ہوئے کہ ذبح کر دیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے کیسے رحمت للعالمین تھے، صرف انسانوں کے لیے نہیں تمام مخلوقات کے لیے۔ آپ نے کہا دیکھنا بچے والی بکری ذبح مت کرنا، یعنی چھوٹے بچے ہوں دودھ پلا رہی ہو تو متاثر ہوں گے، کہا بچے والی بکری ذبح مت کرنا۔ بہرحال انہوں نے بکری ذبح کیا اور گوشت بنا، دسترخوان پہ جب سجا دیا گیا، اصل جو مجھے کہنا تھا وہ یہ ہے میری ماں اور بہنوں سنو اس کو، جب دسترخوان سجا دیا گیا اور گوشت روٹی رکھ دی گئی تو آپ نے ایک روٹی کا ٹکڑا اٹھایا، روٹی اٹھائی اور اس پہ کچھ گوشت رکھا اور کہا کہ لے جاؤ یہ فاطمہ کو دے آؤ، زمانہ ہوا ہے اس نے گوشت روٹی نہیں کھائی ہے۔ آپ کو معلوم ہے فاطمہ کون ہے؟ سیدۃ النساء اہل الجنہ، جنت کے عورتوں کی سردار ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزیز ترین چہیتی بیٹی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بیماری کا اثر تھا تو آئیں اور دیکھا کہ باپ درد سے کراہ رہے ہیں تو برداشت نہیں کر پائیں، رونے لگیں۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کان میں ان کے کہا کہ بیٹا گھبراؤ نہیں، اب میری دنیا سے رخصتی کا وقت قریب آ گیا، اور رونے لگی۔ پھر بلایا اور پھر ان کے کان میں کہا کہ میرے متعلقین میں جو سب سے پہلے مجھ سے ملاقات کرے گا وہ تم ہوگے،
تو ہنسنے لگیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بے انتہا محبت تھی، ان کے گھر جاتے بیٹھتے، ان کے دونوں بچوں کو سونگھتے، اپنے گود میں بٹھاتے، کندھے پر بٹھاتے، حتیٰ کہ حالت صلاۃ میں بھی کندھے پر بٹھا لیتے، خطبہ دے رہے ہوتے تب بھی ان کو اپنے گود میں لے لیتے، ان کو سونگھتے اور کہتے ہما ریحانتایا فی الدنیا، یہ دونوں دنیا میں میری خوشبو ہیں، اور کیا سیدتا شباب اہل الجنہ، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ یہ تعلق تھا۔ تو کہا کہ لے جاؤ فاطمہ کو دے آؤ، زمانہ ہوا ہے فاطمہ نے روٹی گوشت نہیں کھایا ہے۔ آج ہمارے اور آپ کے گھروں میں روز گوشت بنتا ہے اور روز قیمہ بنتا ہے، گوشت کا کوئی نہ کوئی آئٹم اور پکوان بنتا ہے، لیکن شکر گزاری کی کیفیت یہ ہے کہ جیسے تیسے ہم فرض ادا کر لیتے ہیں، اور زیادہ اچھے ہوئے تو فرض کے بعد کی سنتیں پڑھ لیتے ہیں۔ ہمیں ایکسٹرا نوافل پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی، تلاوت قرآن پاک کی توفیق نہیں ہوتی، اور جو ہے ذکر و اذکار کی توفیق نہیں ہوتی۔ یہی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، خبر ملی کہ کچھ غلام جو ہے آئے ہوئے ہیں، مال غنیمت میں کچھ غلام اور لونڈیاں آئی ہوئی ہیں۔ علی رضی اللہ عنہ نے آ کر بتایا کہ کچھ غلام اور لونڈیاں آئی ہوئی ہیں، تم گھر کا سارا کام خود ہی کرتی ہو، چکی پیستے پیستے ہاتھوں میں نشان پڑ گئے ہیں، پانی کا مشک بھر بھر کے لاتے لاتے سینے پہ داغ پڑ گئے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں نہ ایک باندی یا غلام مانگ لو؟ جہاں تک میرا تعلق ہے تو مجھے شرم آتی ہے، میں نہیں مانگ پاؤں گا، تم مانگ لو۔ تو گئیں، جب گئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہ نہیں تھے۔ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آئی تھی کہ ملنا ہے لیکن نہیں ہے۔ پھر بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو اماں عائشہ نے بتایا کہ فاطمہ آئی تھی، ملنا چاہتی تھی۔ آپ نے پوچھا بلا کر کے فاطمہ کیا بات تھی؟ تو بتایا کہ ابا گھر میں کوئی کنیز اور کوئی غلام نہیں ہے، نوکر چاکر نہیں ہے، گھر کا سارا کام خود ہی کرنا پڑتا ہے، اور کام کرتے کرتے ہاتھوں میں نشانات پڑ گئے، سینے پہ نیلی داغ پڑ گئی۔ میں چاہتی تھی کہ آپ کے پاس میں نے سنا ہے کہ کچھ خادم اور غلام آئے ہوئے ہیں، اگر آپ اس میں سے مجھے عنایت فرما دیں تو مہربانی ہو۔ تربیت دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹا یہ خادم اور غلام آئے تو ہیں، لیکن یہ جو صفہ والے ہیں، یہ جو طلبہ یہاں ہیں اور تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ان کی بھی ضروریات ہیں، ان کی ضروریات پر میں تمہیں کیسے مقدم کر دوں؟ اور سنو، میں اس سے اچھا عمل نہ بتا دوں جو خادم اور غلام سے بھی کہیں زیادہ افضل ہے، برتر ہے؟ سنو، تم 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر، اور اس تعداد کو 100 پورا کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھ لیا کرو۔ یہ کئی غلاموں سے بہتر ہے۔ اور پھر جنت کی سردار بیٹی نے یہی کیا۔ تو وہ ہیں، کہا کہ فاطمہ جو ہے زمانہ ہوا ہے روٹی گوشت نہیں کھایا ہے۔ آپ سمجھیے ایک باپ کے دل میں کیسی کسک رہی ہوگی اپنی بیٹی کے لیے کہ زمانہ ہوا روٹی گوشت نہیں کھایا ہے، اپنے کھانے سے پہلے آپ نے بیٹی کے لیے گوشت بھجوایا۔ پھر آپ نے اور آپ کے دونوں ساتھیوں نے وہ کھانا تناول فرمایا، اور جب کھانا کھا چکے تو آپ نے یہ آیت پڑھی ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر تم سے ضرور بالضرور ان نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اور یہ کہہ کر کے آپ رو پڑے۔ کون؟ جو امام کائنات ہے، جو خاتم الرسول ہے، جو سید البشر ہے، جس کی شفاعت سے لوگوں کا حساب و کتاب ہوگا، جس کے دستک دینے سے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا،
جس کی دلداری اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح فرمائی کہ ایک مقام ہے پوری انسانیت میں، صرف وہ ایک ہی بندے کو ملے گا، اور وہ کس کو؟ وہ مقام محمود کس کو ملے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ، مجھے امید ہے کہ وہ میں ہی ہوں جس کو مقام محمود ملے گا۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جب تم مؤذن سے اذان کی آواز سنو تو تم بھی ویسا ہی کہو جیسے مؤذن کہہ رہا ہو، سوائے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے، کہ اس پر قد قامت الصلاۃ کہو، اور اس کے بعد پھر مجھ پر درود بھیجو اور میرے لیے اللہ تعالیٰ سے وسیلہ مانگو، میرے لیے اللہ تعالیٰ سے وسیلہ مانگو۔ وسیلہ وہی وسیلہ جو عرش سے سب سے قریب ترین جگہ ہے، اس کو وسیلہ کہتے ہیں۔ جیسے میرے اور یا ان کے احمد بھائی کے درمیان کوئی بیچ میں آ جائے تو گویا ہمارے ان کے درمیان وسیلہ ہوا، ایسے ہی وسیلہ میرے لیے اللہ تعالیٰ سے وسیلہ مانگو۔ چنانچہ ہر مصلی جس کو دین سے محبت ہے اور صلاۃ سے لگاؤ ہے اور اذان ہوتی ہے، وہ غور سے سنتا ہے، جب جواب دیتا ہے تو فوراً وہ اذان کے بعد درود شریف پڑھتا ہے اور پھر اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلۃ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا پڑھتا ہے، الذی وعدتہ، یہ پڑھتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو میرے لیے یہ دعا کرے گا حلت لہ شفاعتی، قیامت کے دن میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو جائے گی۔ مقصود یہ ہے کہ نعمتوں کی قدر ہونی چاہیے اور نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتیں دی ہیں، علم کی نعمت ہے، صحت کی نعمت ہے، والدین کی نعمت ہے، اولاد کی نعمت ہے، اور ان سب سے مقدم اور برتر دین کی نعمت ہے۔ دین کی نعمت کا کوئی جواب ہی نہیں ہے۔ دین کی نعمت کا جواب نہ والدین سے ہو سکتا ہے، نہ اولاد سے ہو سکتا ہے، نہ اور کسی چیز سے ہو سکتا ہے۔ تو سب سے بڑی نعمت دین کی نعمت۔ اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان نعمتوں کی قدر کریں۔ یہ تھوڑی لمبی سی تمہید اس لیے ہوئی ہے، اور اس تمہید میں بھی مستقل مضمون ہے کہ میری ماؤں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں ہمیں دی ہیں ان نعمتوں کی ہمیں قدر کرنی چاہیے، شکر گزار ہونا چاہیے۔ اور آپ کو خاص طور سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان نعمتوں کی قدر ہونی چاہیے کیونکہ زبان رسالت سے بات ادا ہوئی ہے کہ عورتوں میں ناشکری کی کیفیت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو خطبہ دیا اور آپ نے فرمایا یا معاشر النساء تصدقنا ولو من حلیکن فإنی اریتکن اکثر اہل النار۔ اے عورتوں کی جماعت، صدقہ کرو، کچھ نہیں تو اپنے زیورات ہی سے صدقہ کرو، یعنی جو تمہیں سب سے محبوب ہے اس سے صدقہ کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے تمہیں جہنمیوں میں اکثر تمہیں کو دیکھا۔ تو اب ظاہر ہے عورتیں خاموش نہیں رہیں، وہ تو پاک باز خواتین تھے، دل میں جو بات ہوتی تھی کہتی تھیں، پیٹھ پیچھے غیبت چغلی جھوٹ نہیں بولتی تھیں۔ یہ تو آج کی عورتیں ہوں یا ہم لوگ ہوں تو پیٹھ پیچھے بولنا شروع کر دیں۔ انہوں نے کہا وہ بما یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ایسا کیوں جہنم میں عورتوں کی تعداد زیادہ؟ تو آپ نے فرمایا تکثرن اللعن وتکفرن العشیر، تم جو ہے کثرت سے لعن طعن کرتی رہتی ہو، کوئی بھی مسئلہ ہوا فوراً لعن طعن کیا، اور تکفرن العشیر، اور شوہروں کی ناشکری کرتی ہو۔ آگے کیا فرمایا؟ تم میں سے کسی نے زندگی بھر اگر اس کے ساتھ احسان کیا ہے، زندگی بھر احسان کیا، اس کی دلجوئی کی، اس کو اچھا کھلایا، اچھا پلایا، اس کے جائز شوق کی ساری چیزیں پوری کی، اس کو جائز سیر و تفریح کروائی، اس کو گھمایا، یہاں وہاں لے گیا جائز انداز میں، سب کچھ کیا زندگی بھر، لیکن ایک مرتبہ اگر کہیں کوئی خواہش پوری نہیں ہوئی تو فوراً کہہ دیا زندگی میں نے تم سے کوئی بھلائی دیکھی ہی نہیں، اس گھر میں جب سے آئی جلتی ہی رہی، سوائے تنگی کے، سوائے تکلیف کے مجھے کچھ ملا ہی نہیں، جبکہ اس غریب نے زندگی بھر دلداری کی تھی،
ایک معاملہ ہو گیا بس. تو اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم ناشکری کرتی ہو. اس تناظر میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ نعمتوں کی قدر کیجیے. آپ قدر کریں گی، نعمتوں پر شکر کریں گی، اللہ کا آپ کے ساتھ وعدہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم. اگر تم اللہ کا شکر ادا کرتے رہو تو ہم ضرور بھی ضرور اضافہ کریں گے، ضرور بھی ضرور دیں گے. اس لیے ہم سب کو، خاص طور سے ہماری ماؤں اور بہنوں کو، نعمتوں پر کثرت کے ساتھ شکر کرنا چاہیے. اب ان نعمتوں میں آج جو موضوع ہے وہ ہے اولاد کی تعلیم و تربیت. اس موضوع کے 3 حصے ہیں. ایک ہے اولاد، ایک ہے تعلیم، ایک ہے تربیت. اور اولاد تو عظیم نعمت ہے کہ بڑے بڑے انبیاء اولاد کے لیے مچل گئے اور اپنے رب کو پکار اٹھے، اپنے رب سے آہوزاری کرنے لگے، التجا کرنے لگے. ابراہیم خلیل علیہ الصلاۃ والتسلیم جو ابو الانبیاء ہیں، ان کے بعد دنیا میں جتنے انبیاء آئے سب ان کی نسل سے ہیں. یا تو اسحاق علیہ السلام کی نسل سے ہیں یا اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے. سارے انبیاء بنی اسرائیل اسحاق علیہ السلام کی نسل سے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے. تو سارے انبیاء ابراہیم علیہ السلام کے نسل سے. وہ اولاد کے لیے مچل گئے اور کیا کہا؟ رب ہب لی من الصالحین. اللہ عمر بڑی ہو گئی ہے، 80 سے زیادہ متجاوز عمر ہو گئی تھی. کہا رب ہب لی من الصالحین، اللہ صالح اولاد عطا فرما دے. رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء. اللہ اپنی جانب سے خصوصی ذریت، رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ. من لدنک یعنی تیری بے شمار نعمتیں، ان نعمتوں میں سے خصوصیت کے ساتھ مجھے پاک ذریت عطا فرما دے. انک سمیع الدعاء، اللہ تو دعاؤں کو خوب خوب سننے والا ہے. زکریا علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی. اذ نادى ربه نداء خفيا قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا. ہاں، زکریا علیہ السلام نے اللہ کو چپکے چپکے پکارا. چپکے چپکے دعا کریے تو اس میں عاجزی زیادہ ہوتی ہے. بہت سے لوگ خوب زور زور سے دعا کرتے، وہ ممنوع ہے. ہاں، پست آواز میں اگر کوئی آواز ظاہر بھی ہو جائے گنجائش ہے، لیکن چپکے چپکے دعا کرنے میں عاجزی ہے، تضرع ہے، آہوزاری ہے. اور دوسرے کافی بڑی عمر ہو گئی تھی، اس لیے چپکے سے دعا کر رہے تھے کہ بغل میں بیٹھا ہوا آدمی اگر سن لے گا کہے گا اس بڈھے کو دیکھو جس کے سارے بال پک گئے، جس کی ہڈیوں کا گودا سوکھ گیا، جو پنجر ہو گیا ہے سوکھ کر کے، اب یہ اولاد مانگ رہا ہے اس عمر میں، مذاق اڑائے گا. اس لیے وہ چپکے چپکے دعا کر رہے تھے. ہاں، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا. زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی، اس کا تذکرہ ہے. چپکے چپکے پکارا اور کیا کہا؟ انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا. اللہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئیں اور میرا سر بڑھاپے سے بھڑک اٹھا، یعنی سفیدی آ گئی بالوں میں. لیکن ولم اکن بدعائک ربی شقیا، اللہ میں تجھ سے دعا کر کے، تجھ سے امید لگا کر کے کبھی مایوس اور کبھی خائب و خاسر نہیں ہوا. مومن اپنے رب سے دعا کرتا ہے تو بھی مایوس نہیں ہوتا ہے، اور مایوس ہونا بھی نہیں چاہیے. جب بھی بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے تو پوری عاجزی اور تضرع کے ساتھ، پورے اخلاص اور للہیت کے ساتھ، پورے عزم اور حوصلے کے ساتھ، آنسوؤں کے ساتھ اللہ سے دعا کرے، اور یہ یقین رکھے کہ اس کی دعا ضرور قبول ہوگی. یہ یقین رکھے. اب دعا کی قبولیت کا وقت کیا ہے یہ اللہ کے علم میں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ابھی ہماری آہ نکلی ہے اور آسمان سے ٹپک پڑے، ایسا نہیں ہے. کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ اگر آسمان سے ٹپک پڑا تو ہمارے لیے نقصان دہ ہو جائے گا. اللہ کو معلوم ہے کہ دعا کی قبولیت کا وقت کیا ہے. اسی لیے امید رکھنا چاہیے جب بھی قبول ہو، لیکن قبول ہوگی. کبھی ایسا ہوتا ہے اس کی دعا قبول ہو گئی
اس پر کوئی بھاری مصیبت آنے والی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس مصیبت کو اس دعا کی وجہ سے ٹال دیا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کسی جو ہے بڑے معاملے سے دوچار ہوتا، دعا نے اس کو محفوظ کر دیا۔ کبھی اس دعا کے نتیجے میں کوئی بڑی نیکی مل گئی، اس نے جو دعا مانگی اس سے بڑی نیکی، اس سے بڑا انعام مل گیا، ایسا بھی ہوتا ہے۔ اور کبھی جو مانگا اس نے وہی مل جاتا ہے۔ کبھی وقت کے نہیں، ایک مومن جب تک چاہتا ہے جلدی مل جاتا ہے، کبھی تاخیر سے ملتا ہے، مگر دعا اس کی قبول ہوتی ہے۔ ہاں کب قبول نہیں ہوتی؟ جب وہ یہ کہہ دے اللہ میری دعا تھوڑے قبول کرے گا، وہ میری دعا قبول نہیں کرے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں جب میرے بندے نے میرے تعلق سے یہ سوچ لیا کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی تو جاؤ میں چھوڑ دیتا ہوں، اللہ چھوڑ دیتا ہے، پھر چھوڑ دیتا ہے۔ اس لیے میری ماؤں اور بہنوں، اللہ سے جب بھی دعا کرو خوب عاجزی سے، خوب تضرع سے، ہاتھ خوب بلند کر کے، جب ہاتھ بلند کر کے ایسے دعا کریں گے تھوڑی دیر کے بعد آپ کے ہاتھوں میں درد ہونا شروع ہو جائے گا۔ کتنی دیر تک آپ پھیلائے رہیں گے ایسے ہاتھ؟ جو ہے بلند کریے، جب بلند کریں گے تو ہاتھوں میں درد شروع ہوگا، جب درد شروع ہوگا تو آپ پر خود ہی اضطراری کیفیت پیدا ہوگی، آپ پر اس درد کی وجہ سے خود ہی تکلیف کی کیفیت پیدا ہوگی، اور اس وقت دکھے دل سے جو آپ اپنے رب سے دعا کریں گی اللہ تعالیٰ آپ کی دعا ضرور قبول کرے گا۔ شرط یہ ہے کہ وہ دعا معصیت کے لیے، نافرمانی کے لیے نہ ہو، اور اسی طرح سے وہ دعا قطع رحمی کے لیے نہ ہو، قطع رحمی کے لیے، رشتوں کو کاٹنے کے لیے نہ ہو، وہ دعا مقبول نہیں ہو سکتی۔ نافرمانی کی دعا مقبول نہیں ہو سکتی، قطع رحمی کی دعا مقبول نہیں ہو سکتی۔ تو خوب عاجزی اور تضرع سے دعا مانگیے اور یقین رکھیے کہ اللہ آپ کی دعا ضرور سنے گا۔ اب وہ علیم ہے، وہ خبیر ہے، وہ حکیم ہے، وہ زیادہ علم والا ہے، زیادہ حکمت والا ہے، باخبر ہے، وہ جانتا ہے کہ دعا کی قبولیت کب مناسب ہے، اور ہم نے اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیا ہے۔ ہم تو اس کے بندے اور اس کے غلام ہیں، اس کی ملکیت اور اس کی پرجا ہیں۔ وہ ہمارے بارے میں جانتا ہے کہ دعا کی قبولیت کا وقت کب ہے، وہ اس وقت قبول کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے اور امید رکھنا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑے بڑے انبیاء نے دعا مانگی، اور اولاد عظیم نعمت ہے، اس لیے بچوں کی قدر ہونی چاہیے۔ اولاد کی نعمت کیا ہے ان سے پوچھئے، جن کے پاس اولاد نہیں وہ کروڑ پتی ہیں، وہ بڑے ناز و نعم میں ہیں، لیکن ان کے پاس اولاد کی نعمت نہیں ہے، ان سے پوچھئے، دنیا ان کی اندھیری ہے، سب کچھ رکھا ہے ان کے پاس، لیکن بچے نہیں ہیں، تو محرومی کی بات ہے۔ اور یہ بچے قدر و قیمت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی 3 بچیاں بچپنے میں وفات پا گئیں اور اس نے اس پر صبر کیا اور اللہ سے اجر و ثواب کی امید رکھی، تو یہی بچے اس کے لیے جہنم سے آڑ اور روک ہوں گے اور جنت میں دخول کا ذریعہ ہوں گے۔ ایک خاتون نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر 2 ہوں تو آپ نے فرمایا ہاں 2 بھی۔ ایک کا سوال نہیں ہوا، ورنہ آپ کہتے ایک بھی۔ اولاد بڑی نعمت ہے۔ دنیا سے آدمی جب چلا جاتا ہے تو اس کے جو اجر و ثواب کا کھاتہ ہوتا ہے، اکاؤنٹ ہوتا ہے، وہ بند ہو جاتا ہے، لیکن 3 وجہ سے جاری رہتا ہے۔ اذا مات الانسان انقطع عمله الا من 3، جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے سوائے 3 چیزوں سے، صدقۃ جاریۃ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ صدقہ جاریہ، آدمی نے مسجد بنا دیا، مدرسہ بنا دیا، کہیں نل لگوا دیا، کہیں اور اس طرح کی چیز جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، باغ لگوا کر کے اللہ کے راستے میں وقف کر دیا، تو یہ صدقہ جاریہ ہے۔ یا علم جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، عالم، اساتذہ، یا کسی نے کسی عالم کی کتاب چھپوا دی، یا کچھ کتابیں خرید کر کے مصحف مسجد میں رکھ دیا، جب تک لوگ پڑھ رہے ہیں اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے، اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ یا اسی طریقے سے ولد صالح یدعو له، صالح اولاد
جو اپنے والدین کے لیے دعا کرے، اس دعا کی وجہ سے بھی اس کے اکاؤنٹ میں ثواب پہنچتا رہتا ہے۔ ایک بندے کو اللہ تعالیٰ اس کے درجے سے زیادہ بلند کر دے گا، اس کا درجہ معلوم تھا اس کو، اس سے زیادہ بلند کر دے گا، کہے گا اللہ یہ کس بنیاد پہ ہمارے درجے بلند ہو گئے؟ اللہ فرمائے گا لاستغفار ولدک، تیرے بچے کے استغفار کرنے کی وجہ سے تیرا بچہ تیرے لیے مغفرت طلب کرتا رہا، اس کی وجہ سے۔ تو یہ اولاد جو ہے نا بہت بڑی نعمت ہے، اس لیے ان بچوں کی قدر ہونی چاہیے۔ اور ایک ہے اولاد، دوسرے ہے تعلیم۔ تعلیم کی قدر و قیمت کا اندازہ آپ اس سے لگائیے کہ قرآن پاک کی جو پہلی وحی نازل ہوئی وہ تعلیم سے متعلق تھی۔ اللہ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ اقرأ وربک الاکرم، پڑھو اور آپ کا رب معزز ہے۔ الذی علم بالقلم، جس نے لکھنا پڑھنا سکھایا، کس سے؟ قلم کے ذریعے۔ علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ باتیں بتلائیں جو وہ نہیں جانتا تھا۔ یہ پہلی وحی ہے قرآن پاک کی جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اور کس ماحول میں نازل ہوئی؟ جہاں لوگ چوری کرتے تھے، ڈاکہ ڈالتے تھے، جھوٹ بولتے تھے، غیبت کرتے تھے، زنا کاری کرتے تھے، ایک دوسرے کو ناحق قتل کر دیتے تھے۔ وہ کون سی برائی تھی جو عرب معاشرے میں نہ رہی ہو؟ کون سی برائی تھی جو عرب معاشرے میں نہ رہی ہو؟ اب اگر ہم سے اور آپ سے پوچھا جاتا کہ پہلی وحی کیا آنی چاہیے، تو ہم کہتے کہ بھئی پہلی وحی آنی چاہیے اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ اور اس کی عبادت کرو، نماز پڑھو۔ کوئی کہتا کہ پہلی وحی آنی چاہیے کہ لوگوں کا مال ناحق طور پہ نہ کھاؤ۔ کوئی کہتا کہ نہیں، پہلی وحی آنی چاہیے لوگوں کو ناحق قتل مت کرو۔ جو جس کا مزاج ہوتا اپنے مزاج سے وہ تشخیص کرتا، پرسکرپٹ کرتا کہ پہلی وحی یہ ہونی چاہیے۔ لیکن اللہ تعالیٰ جو سارے انسانوں اور جنوں اور مخلوقات کا پیدا کرنے والا اور ان کے مزاج اور ان کی طبیعت کو جاننے والا ہے، اس نے پہلی وحی کیا بھیجی؟ اقرا، پڑھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ سارے مسائل کا حل تعلیم میں ہے۔ اگر کہہ دیا جاتا شرک نہ کرو تو اور جو مسائل ہیں ان کا کیا ہوتا؟ اس کا پتہ کیسے چلتا ہے؟ کہہ دیا جاتا قتل نہ کرو تو اور جو معاملات ہیں اس کا کیا ہوتا؟ کہہ دیا جاتا زنا کاری نہ کرو تو اور گناہوں کے تعلق سے یا اور عبادات کے تعلق سے کیا رہنمائی مل سکتی تھی؟ نہیں پتہ چلتا۔ لیکن جب کہہ دیا اقرا، پڑھو، تو اب اس اقرا میں سارے مسائل کا حل ہے، چاہے وہ معاشی مسائل ہوں، چاہے وہ معاشرتی مسائل ہوں، چاہے وہ سیاسی مسائل ہوں، چاہے وہ دینی مسائل ہوں، چاہے وہ اجتماعی مسائل ہوں، چاہے وہ کہیے انفرادی مسائل ہوں، سب مسائل کا حل ہے کس میں؟ اقرا میں۔ کیا آپ اس بات کو اچھی طرح جانتی ہیں کہ سارے مسائل کا حل اقرا میں ہے؟ اور کیا آپ اس کا اہتمام کرتی ہیں کہ گھر کے کام لیٹ سے ہوں کوئی فرق نہیں، بچے کو تیار کر کے مدرسے میں یا اسکول میں بھیجنا ہے؟ کیا آپ یہ گوارا کرتی ہیں کہ گھر میں چلو ایک دن جھاڑو نہ لگے کوئی بات نہیں، لیکن بچے کا یونیفارم اور اس کا بیگ بالکل صاف ستھرا اور مہذب ہونا چاہیے، تیار ہونا چاہیے؟ کیا آپ اس کو گوارا کرتی ہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے کچھ کاموں کو مؤخر کیا جا سکتا ہے، لیکن بچے کی اسکولنگ اور بچے کا ہوم ورک وقت پر ہونا چاہیے؟ کیا آپ اس بات کے لیے سوچتی ہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے کچھ پڑوسیوں سے تعلقات بن سکے نہ بن سکے، لیکن بچے کے جو
ٹیچرز ہیں، ان کی جو مس ہیں، ان کی جو رہنمائی اور ہدایت ہے اس پر عمل ہونا چاہیے۔ اگر آپ کے ہاں یہ ذہن ہے فبہا و نعمت، یہ خوش نصیبی کی بات ہے اور بشارت ہے کہ ایسی ماؤں کے بچے انشاءاللہ کل کے دن قوم کی آنکھ کا تارہ بنیں گے، قوم کا مستقبل بنیں گے، قوم کی رہنمائی کریں گے۔ لیکن اگر مائیں اس انداز میں اپنے بچوں کو تیار نہیں کرتے، بچہ اسکول جا رہا ہے، اس کی آنکھ میں کیچڑ لگا ہوا ہے، بیگ لے کے جا رہا ہے لیکن پنسل گھر ہی پہ چھوٹ گئی ہے، کاپی گھر ہی پہ چھوٹ گئی ہے، کتابیں کوئی کتاب ہے کوئی نہیں ہے، جو ڈریس پہنے ہوئے ہے مڑا توڑا ہے، پریس نہیں ہے، اور ظاہر ہے کہ جب بچہ صاف ستھرا نہیں ہے تو بچے کا ٹیچر یا بچے کا استاذ اس سے اس دلچسپی سے، اس محبت سے نہیں ملے گا کہ بچہ صاف ستھرا نہیں ہے۔ تو جو مائیں اپنے بچوں پر توجہ نہیں دیتی، آج اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے بچے ڈراپ آؤٹ کر رہے ہیں، اسکول چھوڑ دے رہے ہیں، اور ہمیں اس کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ تعلیم وہ شے ہے کہ تعلیم نے پچھڑی قوموں کو بلند کر دیا ہے، اور جنہوں نے تعلیم سے لو نہیں لگایا تو اونچی قوموں کو نیچا کر دیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ تعالی بلند کر دیتا ہے ان لوگوں کے درجات کو جو اہل ایمان ہیں۔ پہلے اہل ایمان کے درجے بلند ہوتے ہیں پوری دنیا کے لوگوں کے مقابلے میں، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، اور کون؟ والذین اوتوا العلم، اور وہ لوگ جو علم دیے گئے ہیں ان کا درجہ بلند ہو جاتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ان کا درجہ بلند ہو جاتا ہے۔ ابھی اس ملک میں سپریم کون ہے؟ سب سے بڑا عہدہ کس کا ہے؟ صدر جمہوریہ کا ہے۔ کس بنیاد پر؟ جبکہ وہ دلت ہے، اور کس بنیاد پر؟ علم کی بنیاد پر۔ ورنہ منو اسمرتی نے، ان کے ہاں جو ہندوؤں میں جو نظام ہے اس کے لحاظ سے تو وہ پیر کے انگوٹھے سے پیدا ہوا تھا تو اس کو زمین میں بیٹھا رہنا چاہیے تھا، لیکن کچھ سیاست کے پیش نظر اور کچھ علمی طور پہ وہ سب سے اعلیٰ عہدے پر ہے۔ وزیر اعظم سے بھی بڑا عہدہ ہے صدر جمہوریہ کا۔ کس بنیاد پر؟ علم کی بنیاد پر۔ تو علم نے آدمی کو بڑی بلندی پر پہنچایا۔ ابھی جو خانہ کعبہ کے امام ہیں شیخ عبد الرحمن السدیس، وہ اپنا واقعہ نقل کرتے ہیں، اور جب بھی نقل کرتے ہیں تو وہ روتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر غربت کی انتہا یہ تھی کہ ہم لوگ مٹی کے گھر میں رہتے تھے اور بڑی مشکل سے گھر کا گزارا ہوتا تھا، بڑی مشکل سے گھر کا گزارا ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ میرے گھر مہمان آئے، میری والدہ نے جیسے تیسے کسی طرح سے محنت کر کے، پیسہ جمع کر کے اور کچھ مدد لے کر کے مہمان کے لیے گوشت پکایا۔ گوشت پک گیا تو بچے تھے، چھوٹے تھے، تھوڑا چلبلے تھے۔ گوشت پک گیا تو کہنے لگے کہ میں نے جو ہے اس گوشت میں ریت ڈال دی، بالو ڈال دیا، ریت ڈال دی، مٹی ڈال دی۔ بڑی مشکلوں سے تو گوشت بنا، مہمان کی عزت کے لیے انہوں نے مٹی ڈال دیا۔ ماں غصہ ہوئی، مارا پیٹا نہیں، گالی گلوچ نہیں کی، غصے میں کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ تجھ کو کعبہ کا امام بنا دے۔ ماؤں کو ایسا ہونا چاہیے، یہ نہیں غصے سے اس کو، بچے کو وہ لعنت ملامت کرنے لگی، بد دعا دینے لگی، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ کیا کہا؟ جا اللہ تجھ کو کعبہ کا امام بنا دے، اور آگے اللہ تعالیٰ نے ان کو کعبہ کا امام بنا دیا۔ آج بھی وہ امام ہیں، سب سے بڑے امام کعبہ میں، خانہ کعبہ مسجد حرام کے کئی امام، لیکن اماموں کے سردار ہیں وہ، اور حرمین شریفین مدینہ، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں مسجد نبوی اور مسجد حرام کے معاملات کے ذمہ دار ہیں وہ۔ تو یہ کس بنیاد پہ ہو گئے؟ علم کی بنیاد پہ۔ ورنہ کمزور گھر کے تھے،
پھوس کا جھوپڑا تھا، شہر سے بہت دور تھے، وہیں پڑے رہتے، علم نے ان کو یہاں تک پہنچایا۔ تو علم کی بڑی قدر و قیمت ہے۔ ایک اولاد کی عظمت کی بات آئی اور ایک تعلیم کی بات۔ تیسرا موضوع کیا ہے؟ تربیت۔ تربیت کا مطلب ہے ربا یربی تربیتاً، کسی چیز کو پالنا پوسنا، یہ تربیت کہلاتا ہے۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی صدقہ نہیں کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ صدقہ پاک مال ہی سے قبول کرتا ہے، چوری کے مال کا، خیانت کے مال کا، دھوکے کے مال کا، بے ایمانی کے مال کا، کسی نے تجارت میں ناپ تول میں کمی کر لی، اس مال کا کوئی صدقہ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس صدقے کو ہرگز ہرگز قبول نہیں کرتا۔ لا يقبل اللہ صلاة بغیر طہور ولا صدقة من غلول، اللہ تعالیٰ کوئی بھی صلاۃ بغیر طہارت کے قبول نہیں کرتا۔ کوئی بے وضو 100 رکعتیں پڑھ لے، لا حاصل ہے۔ ایسے ہی خیانت کا صدقہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ تو یہ فرمایا کہ جب کوئی صدقہ کرتا ہے الا اخذها الرحمن بیمینہ، ما تصدق احد بصدقۃ الا اخذها الرحمن بیمینہ، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے دائیں ہاتھ میں لے لیتا ہے، وَيُرَبِّيهَا، اور اس کو وہ بڑھاتا رہتا ہے، کما یربی احدکم فلوہ او فصیلہ، جیسے تم میں سے کوئی اپنے گھوڑے کے بچے کو یا اونٹ کے بچے کو تربیت دیتا رہتا ہے، بڑھاتا رہتا ہے، کھلاتا پلاتا ہے، وہ بڑا ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی تمہارا صدقہ اللہ بڑھاتا رہتا ہے، حتیٰ ان اللقمۃ لتصیر مثل احد، یہاں تک کہ وہ لقمہ جو اللہ کے راستے میں خلوص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے، ریاکاری کے تمام جذبات سے محفوظ ہو کر کے کیا گیا، مگر اللہ تعالیٰ اسے کتنا بڑا کر دیتا ہے؟ احد پہاڑ کے برابر۔ کہاں ایک لقمہ اور کہاں احد پہاڑ جو کئی میل پر پھیلا ہوا ہے، ویسا کر دیتا ہے۔ تو تربیت کا مطلب یہ ہے اپنے بچے کو پروان چڑھانا۔ کس انداز میں؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو بچاؤ۔ کس سے بچاؤ؟ نارا، جہنم سے بچاؤ، آگ سے بچاؤ۔ وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، اور پھر جس جہنم پر مقرر کون ہے؟ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اس پر مقرر ہیں ایسے فرشتے جو سخت دل اور سخت مزاج ہیں۔ غلاظ سخت دل ہیں، شداد سخت مزاج اور سخت طبیعت ہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے، جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ہے اس میں وہ نافرمانی نہیں کرتے۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور وہ کام کر گزرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جا رہا ہے۔ تو یہ موضوع کے 3 جز ہوئے: اولاد، تعلیم، تربیت۔ اب ہماری آپ کی ذمہ داری کیا ہے کہ اولاد کی تعلیم و تربیت کریں۔ یہ اولاد جو ہماری اور آپ کی آنکھوں کا تارا، ہماری اور آپ کی نیک نامی کا باعث، ہمیں اور آپ کو جنت میں لے جانے کا ذریعہ اور خدا ناخواستہ جہنم میں لے جانے کا سبب بھی یہی اولاد بن سکتی ہے۔ اور یہ اولاد جو ہمارے مشن کو آگے بڑھانے والے، ہمارے کاموں کو آگے لے جانے والے، دینی فرائض کی ادائیگی کرنے والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا پرچار کرنے والے، قرآن پاک کی تفسیر کرنے والے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے والے، اس کے راستے میں تگ و دو کوشش اور جہاد کرنے والے، یہی اولاد ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ اگر ہمیں ان سے کچھ کام لینا ہے تو جاہل اولاد کچھ نہیں کر سکتی۔ جس کو کچھ معلوم ہی نہ ہو وہ کیا کر سکتے ہیں؟ تو ظاہر ان کو پڑھانا لکھانا ہے، ان کی اس انداز میں تربیت کرنی ہے۔ اب جب تربیت کرنی ہے تو سب سے مقدم کیا ہے
آدمی یہ سوچے کہ بچہ جب دنیا میں آ گیا تب تربیت شروع ہوتی ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ بچے کی تربیت کا مرحلہ اسی وقت سے شروع ہو جاتا ہے جب ہم نکاح کا ارادہ کرتے ہیں۔ نکاح میں ایسی بیوی کا انتخاب ہو جو اللہ والی ہو، جو اللہ سے ڈرتی ہو، اللہ کے حقوق کا خیال رکھتی ہو، اللہ کی کتاب کی تلاوت کرنے والی ہو، سنن اور فرائض کا اہتمام کرنے والی ہو، کہ جب وہ آئے گی تو اللہ کے حقوق کا بھی خیال کرے گی اور بندوں کے حقوق کا بھی خیال کرے گی۔ بچی رشتہ ہو گیا اور آدمی نے جب ملاقات کی تو وہ دعا پڑھی جو دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے۔ وہ دعا پڑھ لینے کے بعد اللہم جنب الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، اللہ ہمیں شیطان سے محفوظ رکھ، اور اے اللہ جو تو روزی ہمیں دے رہا ہے اس کو بھی شیطان سے محفوظ رکھ۔ یہ دعا پڑھے۔ وہ دعا کرتی ہے ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، بار الہ تو ہمیں عطا فرما ہماری بیویوں سے اور ہماری اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک، وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں متقیوں کا امام بنا دے۔ وہ دعا کرتی ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اللہ تو مجھے صلاۃ کا قائم کرنے والا بنا دے، مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اور میری اولاد کو بھی صلاۃ کا قائم کرنے والا بنا دے، ربنا وتقبل دعا، اور اللہ تو ہماری دعا قبول فرما لے۔ دعائیں جو کر رہی ہوں دکھے دل، ٹوٹے دل کے ساتھ، اخلاص و للہیت کے ساتھ، آوزاری کے ساتھ ہماری یہ دعا قبول کر لے۔ تو وہ جب صالح اور نیک بیوی ہے اس طرح دعا کرتی ہے، اب اللہ تعالیٰ نے جب اسے بچے سے نوازا، بچہ پیدا ہوا، تو وہ دیکھے کہ اس کے معاشرے میں کوئی صالح شخص ہو، نیک آدمی ہو، تو اس سے تحنیک کروائے۔ تحنیک کہتے ہیں صالح شخص اچھا آدمی ہو، بظاہر نیک ہے، متقی ہے، تو اس کے پاس لے جائیں، وہ کھجور اپنے منہ میں چبا کر کے اور اس کو خوب اچھی طرح سے کوچ کر کے اور اسے لعاب کی شکل بنا لے اور وہی چٹا دے، اور سب سے پہلے گویا اس کے منہ میں کوئی چیز گئی تو نیک آدمی کا لعاب گیا۔ سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابہ اور صحابیات رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنے نوزائیدہ بچوں کو لے کر کے آتے تھے اور آپ ان کی تحنیک فرماتے، آپ ان کی تحنیک فرماتے۔ ایسے ہی بچہ پیدا ہوا تو اس کے دائیں کان میں اذان دینا چاہیے، یہ ثابت ہے۔ اقامت ثابت نہیں ہے لیکن اذان ثابت ہے کہ اس کے کان میں جو پہلی آواز پہنچے وہ توحید کی آواز پہنچے۔ اس کے بعد اب وہ بچہ آپ کی گود میں ہے اور ماں کی گود بچے کا پہلا مدرسہ ہے۔ جب وہ اپنے بچے کو دودھ پلائے تو اپنے دل میں یہ خیال رکھتے ہوئے دودھ پلائے کہ میں ایک مجاہد کو دودھ پلا رہی ہوں، میں ایک مصلی کو دودھ پلا رہی ہوں، میں ایک اللہ کے فرما بردار بندے کو دودھ پلا رہی ہوں۔ جب دودھ پلانے چلے تو بسم اللہ کہہ کر کے اس کو دودھ پلائے، اور اس کے ذہن میں یہ خیال ہو۔ ان سب چیزوں کا اثر پڑتا ہے، جو وہ سوچتی ہے اس کا اثر پڑتا ہے۔ میں آپ کو اپنا ایک تجربہ بتاتا ہوں۔ میں جب لکھنؤ میں پڑھ رہا تھا، یہ غالباً 1984 کی بات ہے، تو لکھنؤ یونیورسٹی میں ایک انٹرنیشنل سیمینار ہوا، سائنسی سیمینار ہوا۔ اس میں غالباً ڈربن یونیورسٹی کا ایک پروفیسر آیا ہوا تھا۔ وہ اپنے ساتھ 2 بچوں کو لایا تھا، دونوں سگے بھائی تھے، لیکن ایک انتہائی بدصورت، ایک انتہائی خوبصورت۔ تو اس نے اپنا تجربہ شیئر کیا، اپنا تجربہ بتایا کہ جب اس بچے کی ماں پریگننٹ ہوئی تو اس کو ایک تنگ و تاریک کمرے میں، اندھیرے کمرے میں رکھا گیا، اور دیواروں پر جو تصویریں وغیرہ تھیں بہت ڈراؤنی تصویریں، اور اسی طریقے سے گھر کا ماحول ذرا خوفناک رکھا گیا، لڑائی جھگڑے کا ماحول رکھا گیا، کوئی اس کی ماں سے بہت اچھے انداز میں بات نہیں کرتا۔ تو اس کے ہاں جو ولادت ہوئی وہ بچہ دیکھیے، مطلب خوبصورت بھی نہیں، مزاج کا بھی سخت ہے اور اس طرح کی چیزیں۔ لیکن وہی ماں جب دوسری مرتبہ پریگننٹ ہوئی تو اس کو ہوادار کمرے میں رکھا گیا،
اچھا کھانا پینا دیا گیا، کھانے پینے کی اچھی چیزیں دی گئیں، اس سے اچھی گفتگو، دیواروں پہ جو تصویریں اور پوسٹرز لگائے گئے خوبصورت اچھے، یعنی ہر وقت وہ خوش رہے، ہر وقت خوش رہے. تو اس کے ہاں جو ولادت ہوئی تو بچہ بھی خوش شکل، عادات و اطوار بھی اس کے اچھے. جب ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہے، جب اس پر اثر پڑتا ہے خارجی ماحول کا، باہر کے ماحول کا، اور یقیناً پڑتا ہے، تو اب آپ سوچئے کہ جب مائیں آج دن رات موبائل میں گھسی ہوئی ہیں، ہاں دن رات وہ ایسے کاموں میں لگی ہوئی ہیں جو معصیت اور نافرمانی کے ہیں، تو اب ظاہر ہے اس کا اثر بچے کے حمل پہ پڑے گا. تو ایسے ہی بچے کو جب وہ دودھ پلائے تو یہ بسم اللہ کر کے اور یہ سوچے کہ میں دین کے داعی کو، دین کے غازی کو، دین کے مجاہد کو دودھ پلا رہی ہوں، اللہ کی ایک نعمت کی قدر کرے. وہ جب وہ اس طرح کرے گی تو یقیناً اس کا اثر اس کے بچے پر پڑے گا، لازمی طور پہ پڑے گا. ایسے ہی جب وہ بچہ تھوڑا بولنے کے لائق ہو گیا تو اس کو اللہ اللہ کہلوائے، ہاں آج بائی بائی، تھینک یو، ہاں فیشن کی چیزیں. تو ظاہر ہے پھر جب وہ بڑا ہو جاتا ہے، ماں اس کو سمجھانا چاہتی ہے، وہ پہلے ہی تھینک یو کہہ کر کے بائی بائی کہہ کے بھاگ جاتا ہے. وہ ماں رو رہی ہے، وہ بھاگ گیا. غلطی کس کی ہے؟ آپ کی ہے. آپ کو جب اس کے ذہن پر صحیح بات نقش کرنی تھی، صحیح بات سمجھانا تھا، تب تو آپ نے الٹی سیدھی حرکتیں کی. اب جب وہ آپ کی چیز آپ کو لوٹا رہا ہے، ہاں جو کچھ مجھے دیا ہے وہ لوٹا رہا ہوں میں، تو اب کیوں رو رہے ہیں؟ ہاں کرتا تھا سو کیوں کیا، اب کر کیوں پچھتا ہے؟ بویا پیڑ ببول کا تو آم کہاں سے کھائے. جب آپ ببول بو رہی ہیں اپنے بچوں کی تربیت میں تو آپ ان سے آم کی امید کیوں رکھتی ہیں؟ اور اگر چاہتی ہیں کہ آم کھائیں تو آم والی تربیت کیجئے، ببول والی تربیت سے بچیے آپ. جب وہ بچہ بولنے کے لائق ہو تو اس کو اللہ سکھائیے، اور زبان کھلنے لگے تو لا الہ الا اللہ سکھائیے، اور بولنے لگے تو پورا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھائیے. دین کی باتیں اللہم باسمک اموت واحیا، چھوٹی چھوٹی دعائیں، غفرانکا، باتھ روم سے نکلے غفرانکا چھوٹی سی دعا ہے، اموت واحیا چھوٹی سی دعا ہے. کھانے کے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں کہہ پا رہا بچہ یا بچی، اللہ سکھلائیے اس کو. کھا چکا پوری دعا نہیں پڑھ سکتا، الحمدللہ سکھلائیے. تو تربیت یہیں سے شروع ہوگی. بچے کی سب سے پہلی تربیت ہے اس کی دینی تربیت، دینی انداز میں اس کی تربیت کریے. اب وہ بچہ جب ذرا بڑا ہو گیا، 2 سال 3 سال کا ہو گیا، تو اب پھر دھیرے دھیرے اس کو ہاتھ پیر دھلانا اور وضو کی عادت ڈلوائیے. اپنے ساتھ مصلی پہ کھڑا کر لیجئے. 7 سال کا ہو جائے تو اس کو کہیے کہ اب نماز پڑھو. 10 سال کا ہو جائے تو آپ اس کو سختی کیجئے تھوڑی سی، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں پڑھوائیے. دینی طور پر اس طرح سے اس کی تربیت کرنا شروع کریے، ہر چیز بتائیے. ایسے ہی بچے کی تعلیمی تربیت، کہ بچہ جب تھوڑا سا بڑا ہو گیا تو آپ اس کے لیے اس انداز کی کتابیں لائیے جسے وہ دیکھنا پسند کرے. چھوٹی چھوٹی کتابیں تصویروں والی آج کل ملتی ہیں، وہ لائیے آپ کہ بچہ اسے دیکھے. ہاں اے فار ایپل، تو بچے کو شوق ہوگا کہ ہاں بھائی وہ خوبصورت سیب بنا ہوا ہے، اس کو دیکھے گا. مختلف ریڈرز ملتے ہیں اس طرح کے، وہ لائیے کہ بچے کو دلچسپی پیدا ہو. گیم مت کھلوائیے اس کو، کتابوں سے اس کا تعلق جوڑیے. اس کو سلیٹ یا کاپی لا کر دے دیجئے، اس میں وہ لکھے کچھ. اور آج کل تو آپ دیکھ رہی ہیں 3 سال کے بچوں کو جو ہے KG میں ڈال دیتے ہیں، اس سے پہلے نرسری میں ڈال دیتے ہیں، KG سے پہلے نرسری میں ڈال دیتے ہیں، جس کا کوئی کام نہیں ہوتا، صرف یہی کھیل کود. تو ایسی تعلیمی چیزیں، یعنی جو ایڈس ہوں، کھیلنے کی چیزیں تعلیمی ہوں. تھوڑا بڑا ہو گیا اسکولوں میں، ایسے اسکول میں ڈالیے
جہاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام روشن ہوتا ہے۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں ماڈرن گھرانوں کے لوگ اپنے بچوں کو مشن اسکولوں میں ڈال دیتے ہیں، مشنریز کے اسکولوں میں، جہاں بچوں کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ صاحب عیسیٰ مسیح سے مانگو ملے گا۔ وہ جگہ جگہ ایسے باکس لگے رہتے ہیں کہ جس میں چاکلیٹ رکھا ہوا ہوتا ہے۔ بچوں کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ آپ جیسس سے مانگیے، ہاتھ لگائیے، جیسس آپ کو دے دیں گے۔ اس چھوٹے سے بچے کو کیا معلوم کہ پہلے سے اس میں سب بھرا ہوا ہے، اور ہاتھ لگائیں گے تو اس کے جو ہے اثر سے وہ کھلے گا اور مل جائے گا۔ بہرحال وہ بچہ جاتا ہے، مانگتا ہے انگلش میں یا ہندی میں جو بھی سکھایا گیا، جیسس مجھے دو، تو اب وہ یہ سمجھتا ہے کہ جب بھی جیسس سے مانگو، عیسیٰ سے مانگو، ملے گا۔ اس کا عقیدہ خراب ہوتا ہے۔ لیکن اب چونکہ آپ ماڈرن ہیں بھائی، ہائی فائی سوسائٹی کے ہیں، ہمارا بچہ جو ہے وہ ملا جی لوگوں کے مدرسے میں نہیں پڑھے گا، وہاں تو بڑی گندگی رہتی ہے اور استاذ لوگ مارتے ہیں اور ایسا ہوتا اور ویسا ہوتا، یہی سب۔ تو اب نتیجہ پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کا بچہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے تو اس کے ہاں سے اللہ اور اس کے رسول کا نام ختم ہو جاتا ہے، بے دینی آ جاتی ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے مرنے پر وہ آپ کے لیے دعائے صحت بھی نہیں کر سکتا، آپ کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا بھی نہیں کر سکتا۔ دوسرے لوگ دعا کر رہے ہیں، وہ چپ چاپ کھڑا رہتا ہے، اس کو معلوم ہی نہیں کہ کیا کرے۔ اس میں غلطی کس کی ہے؟ ماں باپ کی ہے۔ باپ سے زیادہ ماں کی غلطی ہے اور باپ کی غلطی ہے۔ تو تعلیمی طور پر، اس کی علمی طور پر اس کی تربیت کریں کہ اس کو ایسے مدرسے میں، ایسے اسکول میں ڈالیں جہاں دین کا رنگ غالب ہو۔ تھوڑی دیر کے لیے تعلیمی طور پہ آپ کا بچہ بہت مضبوط نہیں ہو سکا، نہ صحیح۔ حالانکہ مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ ان کے اپنے جو ادارے ہوں وہ ٹھوس تعلیم ہو، مضبوط تعلیم ہو اور ڈسپلن ہو وہاں، اور سارا نظام اچھا ہو۔ یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ آج ہم مسلمانوں نے یہ غلطی کی ہے کہ اپنے اسکولوں کا معیار ہم نے بہت اچھا نہیں رکھا ہے۔ صفائی ستھرائی کا نظم، ڈسپلن، اچھے اساتذہ نہیں لاتے، کیا ہمیں پیسے نہیں مل رہے ہیں، فیس بہت تھوڑی ملتی ہے، ہم اچھے اساتذہ نہیں لا سکتے۔ بھائی جب آپ نے نظم کیا ہے تو کچھ آپ کو خرچ کرنا پڑے گا، آپ خرچ کیجئے اور آپ فیس لیجئے، فیس لیجئے۔ لوگ آج فیس دیتے ہوئے بھاگتے ہیں، دن بھر میں نہ جانے کتنا گٹکھا کھا لیتے ہیں، نہ جانے کتنی چائے پی لیتے ہیں، جبکہ محدود آمدنی، اور بچے کے لیے 50 روپے روزانہ والی فیس نہیں دے سکتے۔ تو بہرحال اسکولوں کا بھی نظم اچھا ہونا چاہیے، اپنے بچے کی تعلیمی طور پہ تربیت کریے اور اس کے لیے وقت نکالیے۔ اسکول جا رہا ہو اس کو نہلائیے دھلائیے۔ بچے جب نہا دھو کے جاتے ہیں تو ان کا ذہن صاف ستھرا رہتا ہے۔ ہمارے بچے 2 3 دن نہیں نہاتے، ایک طرح سے ان کے بدن سے بو آتی رہتی ہے۔ آپ دیکھیے ہندوؤں کے بچوں کو ان کی مائیں سارا کام چھوڑ چھاڑ کے اپنے بچے کو نہلاتی ہیں اور خود اسکول لے کر جاتی ہیں چھوڑنے، تو ظاہر ہے اب اس کا بچہ فریش ہے۔ جب فریش ہے تو جو بات بھی اساتذہ بتاتے ہیں ان کے دماغ میں بیٹھتی ہے اور وہ اس کو سیکھتے ہیں۔ اسکولوں میں اچھی تنخواہ ملتی تو ان کو یہ پریس کیا جاتا ہے کہ آپ بچے کو کوئی ایسی بات نہیں کہیں گے جس سے اس کے دل کو ٹھیس لگے۔ اساتذہ کو سختی سے تنبیہ ہوتی ہے، آپ بچے کو مار نہیں سکتے، کوئی ایسی بات کہہ نہیں سکتے جس سے بچے کو ٹھیس لگے۔ ہمارے مدرسوں میں کیا ہے، مولانا کا تصور کیا ہے، بڑی بڑی داڑھی ہو اور بالکل چہرے ماتھے پہ شکن ہو، بغل میں ایک ڈنڈا رکھا ہوا ہو اور دے پٹائی شروع کر دیا۔ ظاہر ہے یہ ہمارے نظام کی کمی ہے اور یہ ہماری غلطی ہے، اسی لیے ہمارے بچے ہم سے بھاگتے ہیں۔ تو بہت سارے اصلاح کی ضرورت ہے علمی طور پر۔ بہرحال اپنے بچے کو اس طرح تیار کر کے بھیجیں، جب وہ جانے لگے تو گرچہ بچے سے کہیں چیک کرو، ہمیشہ آپ ہی چیک نہ کریں ورنہ وہ عادی ہو جائے گا، وہ کچھ نہیں کرے گا۔ آپ اس سے چیک کروائیے، لیکن آپ بھی کسی نہ کسی بہانے چیک کر لیجیے۔ اس کو یہ احساس نہ ہو کہ میری ماں چیک کر رہی ہے، ورنہ وہ چھوڑ دے گا چیک کرنا۔ آپ چیک کر لیجئے کہ سب سامان ہے، ساری کتابیں ہیں، قلم پنسل اور ربر ہے، شارپنر ہے، یہ چیک کر لیجئے آپ بھی، ورنہ اسکول جائے گا
شارپنر نہیں ہے ڈانٹا جائے گا، پینسل نہیں ہے ڈانٹا جائے گا، کتاب اور کاپی نہیں ہے کچھ ہوگا، تو یہ آپ چیک کر لیا کریں۔ اور بچہ چھوٹا ہے، ممکن ہو تو آپ خود چھوڑ کے آئیے، اسکول سے جا کے لے کے آئیے۔ بچہ ذرا اور بڑا ہو جائے، دھیرے دھیرے اس کو اب ذمہ دار بنائیے۔ کس طرح؟ ابھی شروع میں ساری محنت آپ ہی کر رہی ہیں، لیکن جب تھوڑا بڑا ہو گیا تو اب آپ دھیرے دھیرے ڈھیل دینا شروع کریے اور اسی سے کام کروائیے، تاکہ وہ عادی رہے کہ اپنا کام خود کرے۔ یہ نہیں کہ مارے محبت کے سارا کام آپ ہی کر دے رہی ہیں، نہیں۔ مثلا گھر سے آیا ہے، اسکول سے آیا ہے، یونیفارم اتارا، آپ اسے ٹانگ سکتی ہیں، کھونٹی پہ لٹکا سکتی ہیں، لیکن شروع میں تو آپ نے لٹکایا، لیکن اب جب بڑا ہو گیا مت لٹکائیے، اسی سے کروائیے، تاکہ اس کے اندر خودداری آئے، اس کے اندر اپنا کام کرنے کی صلاحیت آئے، سیلف والا معاملہ پیدا ہو۔ یہ اس سے آپ کروائیے، تاکہ دھیرے دھیرے وہ یہ کام کرے۔ اور بڑا ہو گیا تو اب اس کو آپ بیٹھا دیجئے کہ وہ ہوم ورک کرے، لیکن جائزہ لے لیا کریے، کیا ہے نہیں کیا، کیا ہوا۔ ایسے ہی جب وہ بچہ بڑا ہو گیا تو اب جب تربیت کر رہی ہیں تو دینی اعتبار سے بھی میں نے جیسے ظاہر کیا کیسے کیسے اس کی تربیت کرنی ہے، بڑا ہو گیا کیسے رشتہ تلاش کرنا کیا، ایسے ہی تعلیمی طور پہ اس کی تربیت، ایسے ہی صحت کے اعتبار سے اس کی تربیت کریے۔ صحت کے اعتبار سے اس کی تربیت سے مراد یہ ہے باہر کی چیزیں قطعاً اس کو مت کھلائیے۔ باہر نکل کے لالی پاپ، آم چوس اور نہ جانے کیا کیا چیزیں وہ کھاتا ہے، وہ اس کے صحت کے لیے مضر ہیں، بلکہ آپ اس کے لیے گھر پہ سامان خرید کے لے آئیے، اچھی کوالٹی کا سامان، بادام لے آئیے، کاجو لے آئیے، اخروٹ لے آئیے، جو اس کے دل و دماغ کو مضبوط کریں۔ ایسے ہی نمکین اور چوڑا بھی لائیے کہ بچے اس کے بھی عادی ہوتے ہیں، آپ لائیے اور رکھیے گھر پہ، وہ اس کو دے کر کے اسکول بھیجیے، یا اس کو گھر میں کھلانا ہے وہ کھلائیے۔ بچے کے ہاتھ میں پیسہ مت دیجیے آپ، ورنہ وہ اسکولوں سے اسکول جاتے ہوئے وہ اسکول کے سامنے جو چھوٹی سی دکان ہے اس سے وہ ایسی چیزیں خریدے گا، مثلا وہ مطلب جو چاکلیٹ بالکل نچلے درجے کی ہے، یا وہ کھٹی میٹھی چیزیں خریدے گا، ایسی چیزیں جو اس کے آنتوں کے لیے، اس کے پیٹ کے لیے، اس کے ڈائجیشن کے لیے، اس کے جو ہے ہاضمے کے لیے نقصان دہ ہیں، وہ کھائے گا۔ کبھی کیا ہوگا کہ اس پیسے سے مخرب اخلاق چیزیں خریدے گا۔ ابھی بچے اسکولوں میں جب وہ 10ویں تک پہنچ رہے ہیں، آپ کے ہاں پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، ہمارے یہاں مالیگاؤں میں بولتے ہیں اس کو کتا گولی خرید دیتے ہیں، نشہ والی گولیاں خرید دیتے ہیں۔ 10ویں تک پہنچ گئے، اسکولوں کے گیٹ پہ لوگ رکھے رہتے ہیں، وہ پیسہ دے دیا ہے گھر والوں نے، اس سے وہ کتا گولی خرید کے کھا رہا ہے، یا نشہ کی کوئی چیز کھا رہا ہے، کچھ نہیں تو سگریٹ خرید کر کے پی رہا ہے، کچھ نہیں تو سگریٹ تو اب کم، کیا گٹکھا پڑیا یہ کھا رہا ہے بچہ۔ ابھی اس کی عمر ہے کہ وہ آگے پلے اور بڑھے، اور ابھی سے وہ اپنی زندگی جلا رہا ہے، اپنا دل جلا رہا ہے، اپنی صلاحیت جلا رہا ہے، اس میں آپ کا رول ہے۔ باپ ایک مرتبہ سختی سے ڈانٹتا بھی ہے پیسہ مت دو، تو ماں کہتی ہے ارے کیسے نہ دے دیں، وہ جا رہا ہے باہر، کوئی اچانک ضرورت پڑ جائے، ایسا ہے ویسا ہے۔ تو صحت کے اعتبار سے بچے کی تربیت کریے، اس کو کھیلنے کے لیے بھیجیے، اور یہ دیکھیے کہ کن بچوں کے ساتھ وہ کھیل رہا ہے، اس کے ساتھی کون ہیں، صحبت کن لوگوں سے، کہیں ایسا تو نہیں ان بچوں کے ساتھ جو زیادہ گالی بکتے ہیں، ان بچوں کے ساتھ جو جھوٹ بولتے ہیں، ان بچوں کے ساتھ جو ہر دم لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، ان بچوں کے ساتھ جو چیزیں چرا لیتے ہیں۔ ظاہر ہے ایسے بچوں کے ساتھ رہے گا تو آپ کا بچہ بھی ویسے ہو جائے گا۔ تو اس طرح سے آپ اپنے بچے کی تربیت کریں، دینی طور پر، علمی طور پر، صحت کے طور پر آپ تربیت کریں، اور تربیت کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے اصول دیے، اللہ تعالیٰ نے بہت سارے اصول دیے، ان کی روشنی میں تربیت کریں، اس لیے کہ یہ بچے کل کا مستقبل ہیں، کل آپ کا نام روشن کرنے والے ہیں، کل یہ آپ کے لیے دعا اور استغفار کرنے والے ہیں، کل اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ کے لیے سفارش کرنے والے ہیں۔ آپ نے اگر ان کو
دینی تعلیم سے آراستہ کیا، اللہ کی کتاب کا حافظ بنا دیا، تو اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے آپ کی بھی عزت افزائی کرے گا، آپ کی بھی تکریم کرے گا، آپ کا رتبہ بھی بڑا کرے گا۔ اس لیے آپ ان بچوں کو معمولی نہ سمجھیں، ان بچوں کو حقیر اور کمتر نہ سمجھیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، لوگو جو ایمان لائے ہو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اس جہنم پر ایسے فرشتے مقرر ہیں جو سخت دل اور سخت مزاج ہیں، لا یعصون اللہ ما امرہم، جو نافرمانی نہیں کرتے اس چیز کی جو اللہ نے انہیں حکم دیا ہے، اس کی نافرمانی نہیں کرتے، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور وہ کر گزرتے ہیں ان چیزوں کو جس کا انہیں حکم دیا گیا۔ اللہ نے فرمایا ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اے ہمارے پروردگار تو ہمیں عطا فرما، ہب لنا من ازواجنا، ہماری بیویوں سے، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا، اور ہماری ذریت سے ہمارے بچوں سے کیا عطا فرما، قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں متقیوں کا امام بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اللہ تعالیٰ تو مجھے بنا دے صلاۃ کا قائم کرنے والا اور میری ذریت کو بھی صلاۃ کا قائم کرنے والا بنا دے، اور ہماری دعا کو قبول فرما لے۔ اور اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اور دین فطرت سے مراد اسلام ہے۔ اس کی دلیل ابھی آگے ملے گی۔ ہاں، دین فطرت سے مراد اسلام ہے۔ اللہ نے فرمایا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون، یہ اللہ کی فطرت ہے جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ تعالیٰ کے فیصلے میں کوئی تبدیلی نہیں، یہی سیدھا سچا دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ تو یہ فرمایا ہر بچہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے والدین اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، نصرانی بنا دیتے ہیں، مجوسی بنا دیتے ہیں۔ کیسے بنا دیتے ہیں؟ اس سے کہتے ہیں تم ہندو ہو جاؤ یا سکھ ہو جاؤ، نہیں، وہ بچہ اپنے ماں باپ کو دیکھتا ہے، ماں باپ جس راستے پر چلتے ہیں بچہ بھی اسی راستے پر چلتا ہے۔ ابواہ یحودانہ، اس کے والدین، اس کے ماں باپ یہودی بنا دیتے ہیں۔ کیسے؟ تھوڑا سوجھ بوجھ کے لائق ہوا تو دیکھ رہا ہے کہ اس کے والدین یہودیت والے کام کر رہے ہیں، وہ بھی یہودی ہو گیا، نصرانیت والے کام کر رہے ہیں تو وہ بھی نصرانی ہو گیا، مجوسیوں والے کام کر رہے ہیں تو وہ بھی مجوسی ہو گیا، ہندوؤں والے کام کر رہے ہیں اس کے ماں باپ تو وہ بھی ہندو ہو جاتا ہے، اوم نمہ شیوائے کرنے لگتا ہے۔ ایسے سکھوں والے کام، جینیوں اور پارسیوں والے کام، تو یہاں سب کا ذکر کیا کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، اگر نہیں کہا تو کیا نہیں کہا، او یسلمانہ، یا اس کو مسلمان بنا دیتے ہیں۔ یہ نہیں کہا گیا، کیوں نہیں کہا گیا؟ کیونکہ وہ بچپن سے مسلمان ہے ہی آلریڈی، اس لیے بات نقل نہیں کی گئی۔ اسی سے میں نے کہا کہ وہ تو خود فطرتاً مسلمان ہوتا ہے، تو اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی۔ اور ایک ماں ہونے کی حیثیت سے جہاں یہ کہا گیا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کی جائے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، ان کو اف تک نہ کہا جائے، ان کو ٹوکا نہ جائے، ان کو ڈانٹا نہ جائے، ان کو جھڑکا نہ جائے، ان کے ساتھ کوئی تکلیف والی بات نہ کی جائے۔ وہیں والدین کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اچھی باتوں کا، اچھے کاموں کا، اچھے صفات کا، اچھی عادتوں کا خوگر بنائیں، یہ ان کی بھی ذمہ داری ہے۔ اسی لیے کیا کہا
رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لی فی ذریتی، اللہ تو مجھے توفیق عطا فرما کہ میں تیرے ان نعمتوں کا شکریہ ادا کر سکوں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کیے ہیں، ان نعمتوں کا شکریہ ادا کر سکوں۔ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اور مجھے توفیق عطا فرما کہ میں ایسے نیک کام کروں جس سے تو راضی ہوتا ہے۔ آگے کیا کہا؟ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اللہ تو میرے ذریت کی، میرے اولاد کی اصلاح فرما دے۔ انی تبت الیک، اللہ میں تیری جانب رجوع کرتا ہوں۔ وانی من المسلمین، اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ تو یہاں والدین کو بھی یہ کہا گیا کہ وہ اپنی دعاؤں میں اولاد کے لیے دعا کریں اور ان کی تربیت کریں، اور تربیت کے سلسلے میں اپنی آنکھیں کھلی رکھیں، وہ جائزہ لیتے رہیں کہ ہمارے بچے کس ڈگر پہ اور کس ڈھرے پہ جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کیا کن لوگوں سے مل رہے ہیں، کیا کھا رہے ہیں، کیا استعمال کر رہے ہیں۔ اور اب تو سب سے بڑا المیہ یہ ہے، خاص طور سے جب سے یہ کرونا آیا، 2 سالوں سے ہمارے بچوں کے ہاتھ میں موبائل مجبوراً دینا پڑا۔ اسکول جہاں کے اسکول کل تک یہ سمجھاتے تھے بچے کو 2 چیزیں مت دیجیے گا، ایک بائک مت دیجیے گا اور ایک موبائل مت دیجیے گا، آج وہی اسکول آپ کو ریکویسٹ کرتے ہیں بچے کے لیے جو موبائل دیجیے اس کا سم کارڈ اچھا ہو تاکہ نیٹ ورک اچھا رہے، اچھی کمپنی کا ہو، اور نیٹ ورک ریچارج رہے تاکہ نیٹ اس سے جڑا ہوا رہے اور زیادہ سے زیادہ وہ پڑھ سکے۔ اب وہ کیا پڑھتا ہے؟ 10 منٹ پڑھتا ہے، 20 منٹ دوسری تفریح کرتا ہے۔ تو ایسے ماحول میں میری ماؤں اور بہنوں، آپ کی بڑی ذمہ داری ہے، ورنہ جو نعمت اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے اس کے تعلق سے آپ سے پوچھے گا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر کل قیامت کے دن تم سے ان نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ آج کا یہ درس میں نے بالکل جان بوجھ کر گفتگو والے انداز میں رکھا، جذباتی یا تقریر والے انداز میں نہیں رکھا۔ جیسے پچھلا درس ہوا وہ تو تقریری انداز میں، آج میں نے بالکل تفہیم کے انداز میں، بالکل نارمل انداز میں، گویا آپ میرے سامنے بیٹھی ہوئی ہیں، جیسے ہمارے سامنے ہمارے فضیلت کے بچے اور بچیاں بیٹھتے ہیں اور ہم ان کو تفسیر ابن کثیر پڑھاتے ہیں یا بخاری شریف پڑھاتے ہیں یا بدایت المجتہد پڑھاتے ہیں، اس انداز میں آج میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، بالکل سیدھے سادے سلجھے انداز میں، جذباتی انداز میں نہیں۔ یہ اس لیے تاکہ آپ اس موضوع کو سمجھیے اور اس پر عمل کریے، اور مجھے خوشی ہوگی اگر آپ میں سے کسی ایک نے بھی، ویسے آپ جتنی بھی آئی ہوئی ہیں، 200 آئی ہوئی، تو 200 سے میں امید رکھتا ہوں کہ اپنے بچوں پر یہ محنت صرف کریں۔ اگر آپ نے یہ کیا تو یہی میرے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوگا اور آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوگا۔ تھوڑے لوگوں نے کیا، کچھ لوگوں نے، تب بھی اس کا وہ اجر ہے، لیکن نیک بخت وہی ہے، السعید من وعظ بغیرہ، نیک بخت وہ ہے جو اپنے غیر سے نصیحت حاصل کر لے۔ اور چالاک اور ہوشیار ہے وہ آدمی جو اپنی حقیقت کو سمجھے، اپنی حیثیت کو جانے اور وہ کام کرے جو موت کے بعد اس کے کام آئے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، سنا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ ایک لڑکا تھا جسے ہم نے درجہ سوم چہارم میں پڑھا تھا۔ ایک لڑکا تھا، اسکول میں پڑھتا تھا، روزانہ اپنے ساتھیوں کی چیزیں چرا لاتا، کبھی کاپی چرا لایا، کبھی قلم چرا لایا، کبھی پنسل چرا لایا، کبھی شارپنر چرا لایا، کبھی کچھ چرا لایا۔ گھر لاتا تھا، ماں دیکھتی تھی، کبھی نہیں ٹوکتی تھی، الٹا کبھی خوش بھی ہوتی تھی کہ بچہ آج یہ سامان لے آیا، کبھی نہیں ٹوکتی تھی۔ دھیرے دھیرے بستہ چور جو ہے وہ بڑی بڑی چیزیں چرانے لگا، بڑی بڑی چیزیں چرانے لگا۔ اس نے شہر کے کسی بڑے دکان میں ڈاکہ ڈالا، اور جب بڑے دکان میں ڈاکہ ڈالا تو CCTV کیمرے میں وہ محفوظ اور قید ہو گیا۔ پولیس نے اس کو پکڑا، کورٹ کیس ہوا،
عدالت میں مقدمہ چلا، ظاہر ہے کہ سی سی فوٹیج کی روشنی میں کہیں کچھ ہو نہیں سکتا تھا۔ سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا کہ اس کو پھانسی دی جائے۔ ہندوستان میں اور دنیا کا طریقہ یہ ہے کہ جس شخص کو پھانسی دینا ہے، پھانسی دینے سے کچھ دیر پہلے اس سے پوچھا جاتا ہے آپ کی کوئی آخری خواہش ہو تو بتائیے، ہم اس کی تکمیل کر دیں۔ اس سے بھی پوچھا گیا کہ صاحب آپ کی کوئی آخری خواہش؟ تو اس نے کہا ہاں مجھے میری ماں سے تنہائی میں ملایا جائے، وہاں کوئی نہ ہو، مجھے ملایا جائے۔ کہا گیا ٹھیک ہے، چنانچہ اس کی ماں کو لایا گیا، ملایا گیا۔ تو اس نے کہا کہ ماں کچھ اہم بات کہنی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ کوئی سن نہ سکے اسے، ذرا اپنا کان میرے منہ کے قریب لا تاکہ میں تجھ سے وہ بات کہہ سکوں۔ جب وہ ماں اپنا کان بچے کے منہ کے قریب لے گئی تو اس نے اچانک زور سے اس کے کان میں دانت کاٹ لیا، زور سے اس کے کان میں دانت کاٹ لیا، اور بوڑھی ماں بلبلا اٹھی، چلا اٹھی زور سے۔ سب لوگ دوڑے، کیا بات ہو گئی؟ آ گئے سب لوگ۔ لوگوں نے پوچھا تو نے کیوں ایسی حرکت کی؟ تیری پھانسی کا وقت قریب ہے، جاتے جاتے تو نے اپنی ماں کو تکلیف دی، کیوں ایسا کیا؟ تو اس نے کہا کہ اس کی وجہ سے آج مجھے پھانسی کے پھندے پر جانا پڑ رہا ہے، اس کی وجہ سے میری پھانسی ہو رہی ہے۔ جب میں بچپن میں اپنے ساتھیوں کی چیزیں چرا کے لاتا تھا، قلم، کاغذ، پنسل، دوات چرا کے لاتا تھا، اسی وقت اگر اس نے مجھے مارا ہوتا، اس نے مجھے سمجھایا ہوتا، ڈانٹا ہوتا، میرے ساتھیوں کو بلا کر وہ سامان اس نے دے دیا ہوتا تو میری عادت چھوٹ گئی ہوتی۔ جب میں چھوٹی چوری نہیں کرتا تو بڑی چوری بدرجہ اولا نہیں کرتا، میں بڑی چوری نہیں کرتا، پکڑا نہیں جاتا، یہ پھانسی کی نوبت نہ آتی۔ تو سبب کون بنا؟ آپ بنی کہ بچہ اسکول سے چرا کے لاتا ہے، آپ دیکھتی ہیں اور کچھ نہیں کہتی ہیں، اسی ہاتھ پیر سے بچے کو واپس کرنا چاہیے، نہیں جاؤ دے کے آؤ۔ بچہ کہے گا نہیں میری رسوائی ہوگی، ذلت، کچھ نہیں، دے کے آؤ، سختی سے دے کے آؤ، اسی دن سے اس کی بات چھوٹ جائے گی۔ کسی کے تعلق سے غیبت کیا، اس کو بلا لیا، ہاں بتا بیٹا کیا کہہ رہے تھے تم ان کے بارے میں، نہیں کہہ پائے گا پھر آئندہ، اس طرح سے چھوٹے گی عادت۔ تو میری ماں اور بہنوں، اولاد کی تعلیم اور تربیت یہ آپ کا دینی، سماجی، معاشی، اخلاقی فریضہ ہے، دینی، سماجی، معاشی اور اخلاقی فریضہ ہے۔ اس لیے آپ کو اپنی ذمہ داری کو اچھے انداز میں ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ہماری ذمہ داریوں کو اچھے انداز میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اولاد جب ہمیں نعمت کے طور پر دی ہے، اس کے قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اولاد کو صالح، دیندار اور نیک بنائے۔ اگر کسی وجہ سے وہ بگڑ گئے، برباد ہو گئے تو ان کے اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صالح اولاد سے نوازے، ہمارا دامن نیک بچوں سے بھر دے، اس لیے کہ یہ مائیں ہی ہیں جن کی گود سے انبیاء، رسول، صلحاء، اتقیاء، اولیاء، بڑے بڑے کمانڈرز، بڑے بڑے نیتا یعنی سیاسی حضرات پیدا ہوئے ہیں۔ اس لیے میری ماؤں اور بہنوں، اپنی قدر و منزلت، اپنی حیثیت پہچانو، اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنی زندگی میں نافذ کرو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ من کل ذنب انہ هو الغفور الرحیم، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔